بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بالکل سیاہ خضاب، سیاہ کلر بالوں پر استعمال کرنے کا شرعی حکم، اس پر تو میری 2 تفصیلی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ مختصر سا ایک کلپ بھی اس کے اوپر بنا دیا جائے جس میں کچھ خلاصہ سا ہو۔ تو یاد رکھیں، اس میں ایک تو چیز تو یہ ہے کہ بالکل ڈارک یعنی کالے سیاہ رنگ، بالکل اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں اہل علم کے، اور دوسرا خلاصہ مسئلہ ہے۔ تو پہلے سماعت فرما لیں کہ بالکل کالا سیاہ رنگ استعمال کرنا، اس بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں۔ تو ایک اہل علم کا ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، مرد ہو کہ عورت ہو دونوں کے لیے یہ مسئلہ ایک ہی طرح ہے، یہ بالکل سیاہ رنگ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اور انہوں نے ان روایات جن میں عموم آیا ہے ان کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قول اختیار کیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے ایسے لوگ، اور قرب قیامت کے قریب ایسے لوگ آ رہے ہیں، کبوتر کے پوٹوں کی طرح، ان کے گلوں کی طرح ان کے گویا بال ہوں گے، جو بال سیاہ ہوں گے، اور یہ لوگ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ ان کی طرف قیامت کے دن اللہ نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے، نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے عموم سے ان حضرات نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے بعض اہل علم کا، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ اب یہ جو مکروہ ہے تو اس مکروہ میں بھی آگے علماء کے 2 طرح کے طبقے آئے ہیں۔ اکثر اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یہ جو پہلا قول میں نے بیان کیا ہے وہ ہے حرام کا، وہ تو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ دوسرے قول میں مکروہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو مکروہ ہے اس میں پھر آگے اہل علم کے 2 طبقے ہیں۔ ایک اکثر ہے، اکثر طبقہ وہ کہتا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے روایات کی روشنی میں، یہ جو روایات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح تیسرا قول جو ہے وہ ہے کہ صرف مجاہدین کے لیے جائز ہے، رخصت ہے۔ اور یاد رکھیں اکثر فقہاء اسی کے قائل ہیں کہ اگر بالکل سیاہ رنگ ہے تو مجاہدین کے لیے حالت جنگ میں، جہاد میں کافروں پر روک ڈالنے کے لیے، اپنی جوانی سامنے لانے کے لیے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جوانی کے اظہار کے لیے کہ یہ آدمی ابھی جوان ہے، تگڑا ہے، تو یہ اکثر فقہاء کہ ہاں یہ رخصت صرف مجاہدین کے لیے دی گئی ہے۔ اور اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، مجاہدین کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ اور ظاہر بات ہے درجنوں سے اوپر ایسے امتیازات ہیں جو صرف مجاہد کو حاصل ہیں، کسی اور کے لیے وہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا لمبی لمبی مونچھیں یہ مجاہدین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکھ سکتے ہیں روب ڈالنے کے لیے کفار کے اوپر۔ اسی طرح زلفیں وفرا لما جمعہ، آخری جو حد ہے وہ کندھے تک ٹکر کھا رہی ہوں، لیکن مجاہدین اس سے بھی لمبی لمبی زلفیں رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی لمبی لمبی زلفیں رکھ سکتے ہیں۔ تو مجاہدین کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں امتیازات کے طور پر درست ہیں، جائز ہیں، روا ہیں، جو عام حضرات کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہی میں سے یہ بھی لے لیں۔ اسی طرح نمبر 4، جو جن کی نئی شادی ہوئی ہو ان کے لیے بھی بعض علماء اجازت دیتے ہیں۔ نمبر 5، میاں بیوی جو حالت شباب سے ہی گزر رہے ہوں، جوانی میں ہوں، اور ان کے بال سفید ہو جائیں بیماری کی وجہ سے، یا زیادہ غموں کی وجہ سے، یا خاندانی کچھ ایسے آثار اثرات ہیں ان کی وجہ سے، خون میں کچھ ایسے مسائل ہیں، جلدی وہ سفیدی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ 5 اقوال آگے ہیں، ان کو آپ سامنے رکھیں۔ ان میں زیادہ تر جس قول کو لیا جاتا ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی ناجائز اور حرام، کہ انسان کو بالکل ڈارک استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف مجاہدین کے لیے گنجائش تمام فقہاء نے دی ہے تو اسی کو رکھ لینا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے۔ باقی جو حضرات ہیں ان کو روایات کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے پھر ان کو؟ تو اس بارے میں خلاصہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بالکل سفید چھوڑنا بالوں کو وہ بھی جائز ہے۔ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وفات تک ان کے بال سفید ہی تھے، انہوں نے رنگ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح آپ رنگ بھی سکتے ہیں، جس طرح مفتی اعظم پاکستان انہی کے بھائی مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ وہ رنگتے ہیں۔ لیکن پھر رنگنے میں کیا ہو تو خاص کر وہ لوگ جو آئیڈیل ہے معاشرے میں،
مثلا بڑے علماء ہیں جن کو دیکھ کے لوگ چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ان کو سفید جو ہے سرخ رنگ، زرد، اس قسم کا جو استعمال کرنا چاہیے، مہندی استعمال کرنی چاہیے۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے وہ سرخ داڑھی یعنی سرخ کلر استعمال کرتے ہیں، واضح نظر آتا ہے کہ سرخ رنگ استعمال کیا ہے، مہندی ہے یا کوئی سرخ کلر، کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ اگر کوئی سیاہ بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں پھر کوئی دوسرے رنگ کی آمیزش ہو، ملاوٹ ہو، تو یعنی کالا بھی استعمال کرتا ہے تو وہ زردی مائل ہو، سرخی مائل ہو، اس طرح کے رنگوں کے ساتھ ہو، نہ کہ بالکل کالا سیاہ۔ روایات کو سامنے رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، شوق اپنی جگہ ہے۔ تو باقی رنگنا زیادہ افضل ہے بالوں کو یا سفید رکھنا افضل ہے، تو اس میں اگر روایات کو دیکھا جائے، رنگنے والی روایات کو، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رنگنا زیادہ افضل ہے۔ مثلا فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ، آپ صدیق اکبر عنہ کے والد محترم، ان کو لایا گیا تو ان کے بال بالکل سفید تھے، سر اور داڑھی کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کی سفیدی کو بدل دیا جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل کتاب کی مخالفت کرو، کس میں؟ خضاب میں، یعنی خضاب لگاؤ، وہ گویا نہیں استعمال کرتے تم استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ تو خضاب بعض حضرات نے اس کو سنت عادیہ کے طور پر اس کو لے لیا۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی اگر ان روایات کی روشنی میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افضل ہے رنگنا، تو جیسا کہ زیادہ تر علماء یہی سمجھتے ہیں، لیکن جائز یہ بھی ہے کہ نہ رنگا جائے، لیکن رنگے گا تو کس رنگ سے، وہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے اقوال کی صورت میں بھی اور مسئلہ کے خلاصہ کے طور پر بھی بیان کر دی ہے۔